السلام علیکم، میرا نام مرزا علی بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر بھائی جان۔ ایک بار پھر شہزاد چغتائی ٹائمز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی شہزاد چغتائی صاحب موجود ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے مسئلہ کشمیر۔ اور کشمیر کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کل بروز جمعہ ایک بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے پاکستان کی جانب سے اظہار یکجہتی۔ شہزاد صاحب، اسٹریٹ اوے آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے مسئلہ کشمیر پر کافی بات کی ہے، کل جو احتجاج ہوا ہے پاکستان نے کیا میسج جو ہے پوری دنیا میں دیا ہے؟ دیکھیں، ایک واضح فرق نظر آیا ہے کہ پہلے جو احتجاج ہوتا تھا اور جو تحریک تھی وہ ایک اسپیسیفک کشمیر کا جو علاقہ ہے سری نگر تک محدود تھی، اور یا دوسرے کچھ ایک دو علاقوں میں ہوگی، لیکن یہ کہ اس کا فوکس جو تھا سری نگر تھا۔ لیکن کل جو ایک تحریک شروع ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑی میسو ایک تحریک ہے، اور وہ یعنی کہ ایک انٹرنیشنل تحریک ہے جس کا روح روا جو ہے پاکستان ہے، جو کراچی سے لے کر خیبر تک وہ تحریک جو ہے کیا کہتے ہیں شروع ہوئی ہے، اور جو بہت کامیاب ہے، اور اس کا بڑا پازیٹیو میسج گیا ہے، بڑا ہیوی میسج گیا ہے پوری دنیا کو۔ اور نہ صرف یہ کہ پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور ان کے ساتھ جو ہے سولیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا، اور پھر یہ کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں، اور سب سے زیادہ جو کشمیری انگلینڈ میں ہے، وہاں پہ پیرس میں اور امریکہ میں، اور جو ممالک ہیں دنیا بھر کے ممالک میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس پر جو ہے پروٹیسٹ کیا گیا، اور جو ہے جو کچھ زیادتی ہوئی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں مودی گورنمنٹ نے یا انڈین گورنمنٹ نے جو بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑائی ہیں، ان کو توڑا ہے، بین الاقوامی معاہدوں کو توڑا ہے۔ دیکھو دنیا بھر میں جو ہے نا، وہ ابھی جو پاکستان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جرمانہ ہوا تھا، اور اس قسم کے معاملات جو ہے وہ انٹرنیشنل جو کورٹس ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بین الاقوامی معاہدہ تھا، اور یہ کوئی یعنی کہ یہ نہیں تھا، اینیکسیشن نہیں تھا کشمیر کا انڈیا کے اندر، بلکہ یہ کشمیر کی آزاد حیثیت تھی، اور راجہ نے جو کشمیر کے جو اس وقت راجہ تھے انہوں نے ان کے ساتھ ایک الحاق کیا تھا، یعنی کہ ایک تعلق رکھا تھا۔ تو وہ سارا معاہدہ جو ہے یہ یعنی کہ بیک جنبش قلم اور ایبرپٹلی جو ہے وہ سارا معاہدہ مودی سرکار نے ختم کر دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب یہ بات انہوں نے لکھی ہے انڈیا ونز فریڈم، جو ابوالکلام آزاد نے بک لکھی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں پاکستان جو ہے ایک صحافی نے بنایا، مطلب انہوں نے ویو تھا کہ یہ پاکستان جو ہے قائد اعظم نے نہیں بنایا بلکہ ایک صحافی نے بنایا۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ جو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا تھا، اور اس میں یہ طے پا گیا تھا کہ ایک جو ہندو اور مسلمان انڈیا میں مل کے رہیں گے، اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا، اور اس کے تحت جو ہے ایک حکومت بننی تھی، اور انڈیا جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو رہا تھا، ایک متحدہ انڈیا کے اندر۔ وزیر اعظم، میں معذرت خواہوں فتح کے لیے، وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک کشمیر کا ساتھ دوں گا اور تمام تر فورم پر آواز بلند کروں گا۔ کل جس طریقے سے احتجاج کیا گیا اور کشمیر بنے گا پاکستان، کیا آپ کو لگتا ہے ایسے اقدامات سے پاکستان کشمیریوں کے لیے جو جنگ لڑ رہا ہے اس جنگ میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ عالمی عدالتوں میں، یونائٹڈ نیشن میں جو آواز پاکستان کی جانب سے اٹھائی جا رہی ہے، کیا پاکستان کی اس وقت پوزیشن ہے کہ پاکستان کی سنی جائے گی؟ دیکھیں، جو پاکستان اپنا کیس بہت اچھے طریقے سے پلیٹ کر رہا ہے، فائٹ کر رہا ہے، اور سلامتی کونسل میں بھی یہ معاملہ گیا ہے، اور اب وہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں بھی جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ قرارداد منظور ہو جائے۔ تو مطلب انڈیا بہت پریشر میں ہے، انڈیا بہت دباؤ میں ہے، اور انڈیا کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو غالباً 5 اگست کو یہ انڈیا نے یہ جو ہے شرمناک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، 5 اگست کو انہوں نے یہ شرمناک جو ہے کیا کہتے ہیں
قانون پاس کیا تھا اور یہ معاہدہ 5 اگست کو توڑا تھا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد پہلے انڈیا جو تھا وہ پھنسا ہوا نہیں تھا. اب انڈیا خود پھنس گیا اور انڈیا نے جو ہے نا خود اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر الجھا لیا. تو اب یعنی کہ یہ پہلے بھی ایک دلدل تھی. کشمیر جو تھا انڈین فوج کے لیے, انڈین حکومت کے لیے, انڈین حکمرانوں کے لیے, ان کے سیکولرزم جو نام نیا سیکولرزم ہے, سیکولرزم تو اب ختم ہو گیا وہاں پہ. اور وہ انڈیا ایک بہت بڑی مذہبی اسٹیٹ, ایک فینیٹک اسٹیٹ کے روپ میں سامنے آیا ہے, جو کہ اقلیتوں کے ساتھ وہاں کے جو بڑے بڑے منسٹرز ہیں اور جو بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ 20 مارچ کے بعد انڈیا میں نہ کوئی مسلمان ہوگا, نہ کوئی عیسائی ہوگا, نہ کوئی سکھ ہوگا, سب صرف ہندو ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کو انہوں نے یعنی کہ انڈیا کا باقاعدہ حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے اور انڈیا کے اندر انہوں نے انیکسیشن کر لیے, انڈیا میں شامل کر لیا ہے اور انڈیا کی جو ہے اور ریگولائز کر دیا ہے. اور اب کوئی بھی انڈین جو ہے وہ کشمیر میں جا کے آباد ہو سکتا ہے. پہلے جو قانون تھا, جو ڈوگرا قانون تھا اور جو پاس کیا گیا تھا, یعنی کہ 100 سال سے 130 سال سے یہ کشمیر میں قانون ہے کہ کشمیر میں کوئی غیر کشمیری نہ جائیداد خرید سکتا ہے, نہ وہاں رہ سکتا ہے, نہ وہاں آباد ہو سکتا ہے. لیکن اب جو انڈیا نے یہ سب کیا ہے تو اب یہ ایک راستہ انہوں نے مطلب کھولا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر میں کوئی انڈین جا کے آباد ہوں گے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کوئی پیکیج کا اعلان کرے کہ جی ہم آپ کو زمین بھی دیں گے, ہم مکان بھی بنا کر دیں گے, آپ کو روزگار بھی دیں گے. مگر ہم تو دیکھ رہے ہیں شاید صاحب کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں, جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, اصل آواز پاکستان کی وہاں پر جو ظلم و ستم ہے کشمیریوں کے ساتھ, کشمیریوں کی آزادی کا, اس حوالے سے تو حل ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہا. ہم آواز اٹھا رہے ہیں مگر ظلم و ستم تو کم نہیں ہو پا رہا. دیکھیں ظلم و ستم تو وہ ختم کیسے ہوگا, وہ تو بڑھے گا ہی. آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی کچھ میڈیا پہ تصویریں آئی ہیں جو یعنی کہ سنسان سڑکوں کی وہ پکچرز ہیں اور پوری تمام سڑکوں پہ خون ہے اور انسانی خون ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کشمیر کی انیکسیشن سے پہلے اور یہ 5 اگست سے پہلے جو ہے انہوں نے پہلے انڈین فوج نے باقاعدہ وہاں پہ لوگوں کو گھروں سے نکالا اور ان کو مار کے ادموا کر دیا. اور اتنا مارا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں جان سے مار دو. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو جان سے نہیں ماریں گے, ہم آپ کو جو ہے نا اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکیں. تو جی بات جاری رکھیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ ظلم تو خیر اب کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے, یہ ظلم تو بڑھے گا. اور شاید کشمیریوں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ وہ گیو اپ نہیں کریں گے اور وہ ان کے مودی کے سامنے, مودی جو سرکار ہے اس کے سامنے یا انڈین گورنمنٹ کے سامنے یا ان کی فوج کے سامنے وہ سر نہیں جھکائیں گے. مگر یہاں پر جو ہے یہ آنکھوں دیکھی مکھی نکلی جا رہی ہے. یہ تو انسانیت کے خلاف جس طریقے سے اقدامات وہاں پہ بھارتی فوج کی جانب سے, بھارتی حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے, تو یونائٹڈ نیشنز کو, سلامتی کونسل کو یہاں پر کوئی جو ہے بہت اسٹرکٹ ایکشن, فوری طور پر ایکشن نہیں لینا چاہیے. یہ صرف جو ہے دین اسلام کے حوالے سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, یہ تو پوری انسانیت کے خلاف جو ہے ایک ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہونا تو چاہیے. یہ دیکھیں, یہ خون جب یورپ میں بہتا ہے تو پھر ان کو انسانیت نظر آتی ہے. یہ خون جب فلسطین میں بہتا ہے, یہ خون کشمیر میں بہتا ہے, یہ خون جب شام میں بہتا ہے تو پھر اور پاکستان میں بہتا ہے تو پھر ان کو جو ہے یہ انسانیت نظر نہیں آتی. تو آپ مطلب یہ آپ نے دیکھا کہ جو فلسطین میں کیا کیا اسرائیلی فوج نے مظالم نہیں کیے اور کیا کیا مظالم نہیں کر رہی ہے. اور وہ صابرہ شتیلہ کیمپوں کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کوئی اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے, سب کو معلوم ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمان تو چاہے کشمیر میں ہیں, فلسطین میں ہیں, شام میں ہیں, لیبیا میں ہیں, عراق میں ہیں, ایران میں ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و ستم ہر جگہ ہو رہا ہے. اور اب یہ یعنی کم از کم اب کشمیر میں انڈین فوج کی تعداد جو ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ان کی پولیس ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے سرکاری ملازم ہیں. تو مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یعنی 4-5 کشمیریوں پہ انہوں نے یعنی ایک تو وہ ہندو ہیں, ہندو کشمیری ہیں, اور اوپر سے نہیں ہندو, ایک تو ہندو کشمیری ہے نا, لیکن ہندو کشمیریوں کے ساتھ تو وہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہو رہا حالانکہ. لیکن یہ کہ ہندو سکھ اور یہ سب کشمیری جو ہے نا وہ ایک ہے. اور وہ یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ وہاں کے اٹیچمنٹ نہیں چاہتے. ہاں, ہندو
کشمیری بھی نہیں جانا چاہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کے لیے بہرحال یہ کہ وہ جو ہندو فوج ہے اس کا سافٹ کارنر ہوگا. یہاں پر اگر کشمیر کو دے دیا جائے تو اس حوالے سے آپ وہ تو ظاہر ہے ساری جدوجہد اسی لیے ہو رہی ہے کہ کشمیر جو ہے کشمیریوں کا ہے، ہندوستان کا نہیں ہے، مودی کا نہیں ہے، بھارتی فوج کا نہیں ہے، اور وہاں کے جو فینیٹک جو لوگ ہیں اور وہ جو RSS ہے اور جو وہاں پہ مسلمانوں پہ مظالم کر رہی ہے. دیکھیں اب یہ جو کشمیر کا ایشو ہے نا، اس میں امریکہ اور اسرائیل سب انڈیا کے پیچھے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ابھی اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی وہاں پہ دورہ کیا تھا. تو یہ جو ہے انڈیا، یعنی کہ انڈیا اس کے ایک پنتھ سے دو کاج کر رہا ہے اور ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے. ایک تو وہ کشمیریوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو اس کے دل میں بغض ہے، ایک اناد ہے، اور وہ یعنی کہ مسلمانوں کو جو انتہا پسند ہندو یا RSS یا مودی حکومت یا بھارتی فوج، تو وہ صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی اور کیا کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک نہیں ہوگا. اور یہ جو کشمیر کا یہ ایشو ہے، یہ دیکھیں یہ اس میں اس کا حل جنگی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کشمیر کی بات نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے. اچھا اب ان کے پیچھے اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، ان کے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو جھگڑا ہے یہ کشمیریوں سے بڑھ کے اب انڈین مسلمانوں تک چلا گیا. اب مطلب ان کی بقا کا مسئلہ ہے یہ تو اب وہاں جو مسلمان ہیں نا، یہ کشمیر کا ایشو تو ہے لیکن یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا امہ کی، تو اب دیکھیں نا کہ امہ تو ہماری کہیں ہے ہی نہیں. تو پاکستان کو ایک بنانا چاہیے نا. نہیں پاکستان کیسے بنائے گا بھائی؟ دیکھیں بھائی پاکستان کیسے بنائے گا جبکہ کیا کہتے ہیں جو 71 سال میں جو ہم نے سفارتکاری میں کھویا ہے وہ یہی کھویا ہے کہ انڈیا نے وہاں پہ کیا کہتے ہیں عرب میں اور مڈل ایسٹ میں انڈیا نے اپنا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھا لیا ہے اور اپنے تعلقات بہت زیادہ بڑھا لیے. پر خود کو مضبوط کرنا پڑے گا جب ہی پاکستان کی سنی جائے گی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں معاشی طور پہ دیکھیں معاشی طور پہ پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہو یا مستحکم ہو تو یہ تو وہ اس کا تو اگر پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو جائے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عرب جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے، مڈل ایسٹ آپ کا ساتھ دے گا، ایون فلسطینی آپ کا ساتھ دیں گے. فلسطینی بھی انڈیا کے ساتھ ہیں، عرب بھی انڈیا کے ساتھ ہیں. UAE والے جو UAE کا شہزادہ جو ہے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا فون نہیں اٹھاتا، اور یعنی کہ انڈیا کے اندر مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے. بابری مسجد کو گرایا گیا اور اب آئے دن وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسجد شہید کر دی جاتی ہے، اس کی دیواریں گرا دی جاتی ہیں یا اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. اور سعودی عرب میں اور UAE میں جو ہے نئے مندر کھل رہے ہیں. کوئی ایسا حل جو آپ کی نظر میں، آپ کے صحافتی نظریے میں ہو تو آپ ضرور دیکھیں. وہ تو نہ برداشت کر رہے ہیں کشمیریوں کو، جو انتہا پسند ہندو ہے، جو 1.25 ارب کی وہاں آبادی ہے، تو وہ تو یعنی کہ وہ اقلیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں جو ہے اس موقع پر اس صورتحال میں جو ہے جنگ کے لیے کسی بھی وقت تیار رہنا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں جنگ کے بغیر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تو اگر حل ہوگا تو پھر جنگ ہی ہوگی اور پھر ایٹمی جنگ ہوگی. بالکل. پھر وہ جنگ نہیں ہوگی، یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی. بھارت کے جو وزیر دفاع تھے پچھلے دنوں، ان کا بھی ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ آیا تھا جو ایٹمی یوز کے حوالے سے کہ نو یوز پالیسی کو وہ توڑ سکتے ہیں، وہ بدل سکتے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان کے نہیں بھارت تو دیکھیں، بھارت نے تو ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ بھارت تو کیا کہتے ہیں ایٹمی جنگ میں پہل کر نہیں سکتا. پاکستان نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا. اچھا دوسری چیز یہ کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں اگر راجناتھ سنگھ اگر بھارت پاکستان پہ ایٹم بم مارتا ہے تو کیا پاکستان ایسے خاموش بیٹھا رہے گا کہ پاکستان جوابی کارروائی نہیں کرے گا؟ وہی میں بات کر رہا ہوں. تو بھارت جس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں اس وقت شکار ہو چکا ہے، تو بھارت کو اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور شہزاد صاحب اسی طریقے سے ہم مزید بھی آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گے. آج کشمیر ایشو پر ہم نے بات کی، شہزاد چغتائی صاحب موجود تھے اور اس مسئلے کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. ہم چاہتے تو مزید جو ہے یہاں پر جو ہے عوامی رائے بھی حاصل کرتے، مگر یہاں پر ماہرانہ رائے انتہائی ضروری تھی. کل جس طریقے سے پاکستان نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا
پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے اور جو ہے پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو اکیلے تنہا نہیں چھوڑے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ آتے رہیں گے اور ایسے بہت سے موضوعات پر بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ پروفیسر بھائی جان جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.